وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اہل محلہ، طلباء حضرات، میری طرف متوجہ رہیں. آج کا عنوان ایک اہم عنوان ہے. کسی بھی قوم کی ترقی اتحاد و اتفاق میں ہے. ایک قوم، ایک معاشرے میں جب تک اتحاد و اتفاق قائم و دائم رہے گا، ان میں آپس میں محبت قائم رہے گی، اس قوم کو نہ تو کوئی شکست دے سکتا ہے اور وہ قوم نہ دنیا میں کسی قسم کی نقصان اٹھا سکتی ہے. لیکن اگر قوم میں اتحاد و اتفاق نہ رہے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے اور آخرت میں تو اللہ ہم سب کا پردہ رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پڑوس میں، خاندان میں، محلے میں 3-4 بھائی ہوتے ہیں. ان بھائیوں میں اتحاد ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے تو گھر والے بھی عزت کرتے ہیں، خاندان والے بھی عزت کرتے ہیں، محلے والے عزت بھی کرتے ہیں. ان سے لڑتے ہوئے، ان سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کبھی خیال کرنا یہ 4 بھائی ہیں، پکڑ کے بڑا ماریں گے، اس لیے خیال سے رہنا. اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، 4-5 آدمی ہیں، سارے پل جائیں گے. اور اگر بھائیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے تو ایک بھی وہاں سے لگا رہا ہوگا، دوسرا بھی وہاں سے لگا رہا ہوگا. اسی لیے قوم اور معاشرے کی ترقی کا راز آپس کا اتحاد ہے. اللہ نے مسلمانوں کو اس دنیا میں کامیابی، کامرانی اور ترقی پانے کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا پانے کے لیے جہاں بہت سے اصول بتلائے ہیں کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا. ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، آپس میں بھائی چارگی قائم کرنا ہے، بھائیوں کی طرح رہنا ہے. جس طرح ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے وہ آپس میں بھائی ہوتے، محبت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے. ایک بھائی کی تکلیف دوسرے بھائی کی تکلیف ہوتی ہے، ایک بھائی کی پریشانی دوسرے بھائی کی پریشانی ہوتی ہے. ایک بھائی کو کوئی ڈانٹتا ہے، باہر کا آدمی کوئی ڈپٹتا ہے، کوئی لڑتا ہے، دوسرا بھائی اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ان کی محبت مشترکہ ہے، ان کی خوشی مشترکہ ہے، ان کا غم مشترکہ ہے. اسلام باؤنڈریوں سے ماورا چیز ہے. اسلام حدود کا پابند نہیں ہے کہ یہ میرے ملک کے مسلمان ہیں تو میرے بھائی ہیں، یہ میرے محلے کے لوگ ہیں تو میرے بھائی ہیں، یہ میرے قبیلے اور قوم کے لوگ ہیں تو میرے بھائی ہیں. چونکہ میرے ملک کے رہنے والے تبھی ان کا غم میرا غم ہے، چونکہ میرے علاقے کے رہنے والے تبھی ان کا غم میرا غم ہے. نہیں، حضور علیہ السلام نے مسلمان کی مثال ایک جسم سے دی ہے کہ جیسے جسم کے کسی حصے میں درد اور تکلیف ہوتا ہے، پورے جسم میں وہ درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. آپ کے دانت میں درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہوگا، بندہ کہیں چل پھر نہیں سکتا. ٹانگ میں درد ہوتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان چاہے افغانستان کا ہے، مسلمان چاہے کشمیر کا ہے، مسلمان چاہے پاکستان کا ہے، مسلمان چاہے فلسطین کا ہے، وہ شرق کا ہے یا غرب کا ہے، شمال کا ہے یا جنوب کا ہے، وہ چاہے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، چاہے ایشیا کا باسی ہو، چاہے آسٹریا کا باسی ہو، چاہے افریقہ کا باسی ہو، چاہے یورپ کا باسی ہو،
وہ سب آپس میں ایک کنبے کی مانند ہے، ایک خاندان کی مانند ہے، بھائیوں کے مانند ہے۔ اگر یورپ میں مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو مشرق میں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور مشرق میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یورپ میں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اسلام میں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی سرائکی ہے نہ پنجابی ہے، نہ انگریز ہے نہ پختون ہے، نہ وہ یورپ کا رہنے والا ہے نہ وہ ایشیا کا رہنے والا ہے۔ مسلمان مسلمان ہے، اس کا تعلق کسی علاقے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ہماری تباہی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کو دوست بنا لیا ہے، گورے کو سلوٹ کرتے ہیں، کافر کو سلوٹ کرتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے وہ مسلمان کے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ جس طرح خنزیر کھانے کو گناہ سمجھتے ہو، جس طرح شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہو یہ فسق ہے، جس طرح زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہو، جس طرح چوری اور ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہو، مسلمان بھائی کو گالی دینا بھی ایسی بات ہے۔ عصبیت ہماری نس نس میں جا چکی ہے۔ جہالت والی صفات جو مشرکین مکہ کی صفات تھی، زمانہ جاہلیت کی صفات تھی، وہ ہمارے رگ رگ میں پیوستہ ہو چکی ہے۔ گالی ہماری خوراک ہے، جب تک گالی نہ دو کھانا ہضم نہیں۔ اور یہ نہیں کہ بھئی حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، نہیں بھئی فلاں پٹھان ہے تو بس وہ جو کرے وہ میں اس کے سر پہ کھڑا ہوں گا اور اس کے لیے پڑوسی کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں گا۔ فلاں مہاجر ہے وہ جو بھی کر لے میں اس کے سر پہ کھڑا ہوں گا اور فلاں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ فلاں پنجابی ہے، فلاں بلوچی ہے، فلاں اردو سپیکنگ ہے، فلاں پشتو سپیکنگ ہے، فلاں سرائکی ہے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ چونکہ میرے قوم کا ہے، چونکہ میرے قبیلے کا ہے، لہذا میں اس کے سر پہ کھڑا ہوں گا، اور دوسرا کتنا ہی حق بات کیوں نہ کہہ رہا ہوں، کتنا ہی بے گناہ کیوں نہ ہو، میں اس کے خلاف بات کروں گا۔ یہ زمانہ جہالت والی عصبیت ہے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کی شدت سے اس کو رد کیا۔ آج دو بچے کو کسی نے تھپڑ مار دیا، او بھائی یہ تو پوچھ کے بچے نے کیا کیا، نہیں چونکہ میرے بیٹے کو تھپڑ مارے، جاتی نہ سلام نہ دعا، پڑوسی کے منہ کو 2 تھپڑ اور لگا دیا۔ آج دوست بھاگتے بھاگتے ہیں بھائی وہ دوست بھائی وہ فلاں گلی میں میری لڑائی ہو گئی ہے، نہ سلام نہ دعا نہ پوچھو بھائی کیوں لڑائی ہوئی ہے، جاتی 10 مسٹنڈے اٹھائے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ وہ عصبیت ہے جو جہالت کے اندر تھی، جو مشرکین مکہ کی تھی کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں یہ جو حضور علیہ السلام کا بہت سے کافروں نے ساتھ دیا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کو کوئی حق سمجھتے تھے، وہ حضور کو حق پر سمجھتے تھے، وہ حضور کو نبی سمجھتے تھے، نہیں کیونکہ حضور میرے قبیلے کا ہے، میری قوم کا ہے، میری زبان کا ہے، لہذا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر جو آخری حج ہے اس میں وہ خطبہ جو ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے اسلام کا، جو ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، اے لوگو تم سب ایک خدا کے بندے ہو، سب ایک خدا کے ماننے والے ہو، اور سب ایک باپ کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو۔ خبردار کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت والا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی عزت ہے، کوئی عزت والا ہے، کوئی مقام والا ہے، وہ اللہ کے ہاں تقوی والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ آج ہمارے اندر عصبیت گھر کر گئی ہے، میرا بھائی باطل پر ہے، اگلا کتنا حق پر کیوں نہ ہو میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا، میری قوم والا ہے وہ کتنے غلطی پر کیوں نہ ہو، کتنے ظلم کیوں نہ کر رہا ہوں میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گا۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کس کا نام لے، سبھی اس حمام میں کہتے ننگے، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے وہ کتنی غلط بات کیوں نہ کہہ رہی ہو،
چونکہ میرا اس کے ساتھ سیاسی وابستگی نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کروں گا، اور اگلی سیاسی جماعت والا کتنا اچھی بات کیوں نہ کہہ رہا ہو، چونکہ اپوزیشن میں ہے، میرا مخالف ہے، لہذا میں اس کی مخالفت کروں گا۔ یہ وہ جہالت کی عصبیت ہے جس کو اسلام توڑنے کے لیے آیا، کہ اس کے ہوتے ہوئے تم میں اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آج افسوس کی بات ہے، مرغی ذبح ہوتی ہے ہمیں رحم آتا ہے، جی مرغی پر ظلم کر رہا ہے، کتے کو کوئی تو پتھر مارتے ہیں ہمیں رحم آتا ہے، یہ کتے کو پتھر مار دیے، غلط بات ہے۔ ہمیں اس کتے کا احساس تو ہے، ہمیں اس مرغی اور چوزی کا احساس تو ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے روزانہ مسلمان کے گریبان کو نوچتے ہیں، اپنی زبان سے روزانہ مسلمان کی عزت تار تار کرتے ہیں، ہمیں اس کا خیال کبھی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقے مت ہو، مذہب کی بنیاد پر فرقے ہو جاؤ، زبان کی بنیاد پر فرقے ہو جاؤ، قوم کی بنیاد پر فرقے ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ اپنی نعمت ذکر کر رہی ہے، اتحاد کتنی بڑی نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت، اللہ اپنی نعمت جتلا رہے کہ اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے اوپر تھی۔ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھائی بھائی کا دشمن تھا، آپس میں دشمن تھے، اللہ کی نعمت تم پر یہ ہوئی، اللہ کی رحمت تم پر یہ ہوئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے جسے اللہ بطور احسان ذکر کر رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تین چیزیں حرام ہیں، اس کا مال بھی حرام ہے، ڈاکے نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، غیر قانونی غیر شرعی طریقے پر اس کے مال کو لوٹ نہیں سکتا، وَدَمُهُ، اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کا خون یہ حرام ہے اس کے اوپر، وَعِرْزُهُ، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ آج ہم ایک مسلمان کو گولی مار رہے، کیوں؟ میری قوم کا نہیں ہے۔ آج ہم ایک مسلمان کا، آج پٹھان اور مہاجر آپس میں گلے پکڑے ہوئے، کیوں؟ پٹھان کہتے ہیں میری قوم کا نہیں ہے، مہاجر کہتے ہیں میری قوم کا نہیں ہے، پٹھان کہتے ہیں میرے حقوق نہیں دے رہا، مہاجر کہتے ہیں۔ او بھائی، اس ملک میں کس کو حقوق دیے گئے؟ اس ملک میں حقوق کس کو دیے جا رہے ہیں؟ آج جو یہ زوال آیا ہوا ہے، آج جو یہ امت مسلمہ رل رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم میں اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ ہم کافروں سے گلے کرتے کہ وہ ہم پر ظلم کر رہی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو لوٹ رہی ہے، مالوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہم خود مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا حال مسلمان کے ساتھ کیا ہے؟ آج اگر پتہ چل جائے فلاں گھر میں کوئی ہے نہیں، ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ۔ آج ہمیں رات میں کوئی مل جائے کیلے میں، پہل لے بھائی کون کیا دیکھ رہا ہے۔ آج وہ پڑوسی کہ حضور نے فرمایا پڑوسی کے اتنے حقوق ہے کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ اس پڑوسی کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کبھی پانی پر اس کو گالیاں دے رہے، کبھی موٹر سائیکل آگے کھڑی کرنے پر گالیاں دے رہے، کبھی گاڑی کھڑی کرنے پر گالیاں دے رہے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا غیر نہیں ہے، یہ تیرا دشمن نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یخذلو، بخاری کی حدیث ہے، لا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، لا یحقرہ، اس کی توہین نہیں کرتا۔ حضور کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ سب سے برا مسلمان وہ ہے کہ جس کے شر سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ۔ اس مسلمان کا کتنا حق ہے؟ حضور نے ایک اور حدیث بخاری کی، المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح اپنے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں کرتا، اپنے بھائی کی ماں کو گالی دینے کو دل نہیں کرتا، اپنے بھائی کے باپ کو گالی دینے کو دل نہیں کرتا، اپنے بھائی کا موبائل چوری کرنے کو دل نہیں کرتا، گاڑی چوری کرنے کو دل نہیں کرتا، تھپڑ مارنے کو دل نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ سارے مسلمان پاکستان سے لے کر امریکہ تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، چاہے وہ جنگل میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ گاؤں دیہات میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ صحرا کے پاس رہ رہے ہوں، چاہے شہر کے پاس رہ رہے ہوں، چاہے دریا، کسی جگہ میں بھی مسلمان رہ رہا، دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے۔ اس مسلمان کا کتنا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اور مسلمان سے لڑنا تو بہت آگے کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ جو اپنے اس مسلمان بھائی کی کسی ضرورت میں نکل پڑا،
کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے محلے والا ہے، میرے دفتر والا ہے، میری گلی والا ہے، جیسا بھی ہے میرا مسلمان بھائی، اسے کام پڑ گیا ہے، بیمار ہے، اسپتال تک جانا ہے، دفتر کا کوئی مسئلہ ہے، شناختی کارڈ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، میں ذرا اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اس کا مسئلہ پورا کر لیتا ہوں، غریب ہے بیچارہ، روٹی دے دیتا ہوں، غریب ہے قرضہ دے دیتا ہوں، کاروبار، کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت مسلمان بھائی کی ہے، یہ آدمی وہ ضرورت پوری کر لیتا ہے، کان اللہ اس مسلمان کی ضرورت پوری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آج تم مسلمان بھائیوں کی ضرورتیں پورے کرو گے، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اور فرماتے ہیں من فرج عن اخیہ کربۃ، جو کوئی مسلمان کو پریشانی میں دیکھے، اسے کسی تکلیف میں دیکھے، اور یہ آدمی آ کر اپنے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ اس آدمی کی مشکلات قیامت والے دن دور کرے گا۔ اللہ قیامت کی سختیاں اور قیامت کی مشکلات اس سے ہٹا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے غریب پر رحم آتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا غریب کون ہوگا؟ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے ڈھیر اور نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں، چلے بھی ہیں، چار ماہ بھی ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ختم بھی پڑے ہوئے ہیں، دیگے بھی ہیں، غریبوں کو کھلایا بھی ہے، لینڈ لارڈ بھی ہے، یتیم خانے بھی کھولے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں کی ہیں، غریبوں کو، بھوکوں کو، ننگوں کو کھلاتا پلاتا تھا، یہ نیکی کے انبار۔ حاجی صاحب بھی ہیں، 60 حج کیے ہیں، 70 عمرے کیے، ماشاءاللہ صبح شام غریب کھاتے، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہوگا، اے اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، میں مظلوم تھا، میں کمزور تھا۔ حضرت حاجی صاحب تھے نا، وڈیرے صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، خان صاحب تھے، مالدار آدمی تھے، پولیس والے بھی ڈرتے تھے، حکومت بھی ڈرتی تھی، محلے والے بھی ڈرتے تھے، میں کمزور غریب فقیر آدمی تھا، میں صبر کر گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ قیامت کا دن تو ہے، انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے، آج تو تیرا زور چل رہا ہے، آج تو تیری حکومت ہے، آج تو تیری طاقت ہے، آج تو تیرا ہاتھ ہے، لیکن ایک دن ہے جو مظلوموں کا دن ہے، جس دن مظلوم کو انصاف ملے گا وہ قیامت کا دن ہے۔ اے اللہ اس سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ اچھا آج کے دن تو کوئی مال تو ہے نہیں کہ جو مال دے دے، کوئی جائیداد تو ہے، آج تو بھائی یہاں کرنسی نیکیاں چلتی ہے، نیکیاں۔ ایسا کرو اس حاجی صاحب کی نیکیاں اس بندے کو دے دو، جتنا اس کا حق بنتے اتنا نیکیاں اس کو دے دو، وہ نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دی جائیں گے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوگا، اے اللہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، مجھے بھی گالی دی تھی، میری ماں کو بھی برے الفاظ سے یاد کیا تھا، میں جو آج تم چوک چوراہے پر بات کرتے ماں کی گالی نکالتے ہو، بات کرتے ہی باپ کی گالیاں نکالتے ہو، ابھی بات سلام، میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سلام بعد میں کرتے گالی پہلے دیتے ہیں، جو سلام بعد میں کرتے ماں بہن پہلے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ میں بھی وہ آدمی ہوں جس کو اس نے گالی دی تھی، اے اللہ مجھے بھی اس نے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ میرے ساتھ بھی 10 بندے بلوا کے سے میری پٹائی کی تھی، 10 دوست بلوا کے میرے سے پٹائی کی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، حاجی صاحب کی جو نیکیاں رہے گی وہ بھی اس کو دے دو، اس دوسرے بندے کو دے دو۔ ایک تیسرا کھڑا ہو جائے گا، کرتے کرتے حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ ابھی بھی کھڑے ہو رہے ہوں گے، لوگ ابھی بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، صرف نماز دین کا حکم نہیں ہے، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا حساب دینا ہے۔ آج ہمیں حقوق اللہ کی تو بڑی فکر ہے، لیکن حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں۔ اب اور لوگ کھڑے ہوں گے، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی تھی، اب اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ فرمائے گا یہ جن کے اس سے حق دینے نا، ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پر ڈالو، ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس پر ڈالے جائیں گے، گناہ اٹھا اٹھا کر اس پر ڈالے جائیں گے۔ اب وہ حاجی صاحب جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے تھا اللہ کے دربار میں، اب گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا، اللہ فرمائے گا بدبخت کو پکڑو اور جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ کے بندو صبر کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، حق کا ساتھ دو، یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے تو میں ساتھ دوں گا، یہ نہیں کہ میرا برادری والا تو میں ساتھ دوں گا، حق بات کرو، اور حتی الامکان گالی سے پرہیز کرو، لڑائی سے پرہیز کرو، حق بات کر چاہے جتنی بھی کڑوی ہو۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ بھلے میرے بھائی کے خلاف ہو، حق کس کے ساتھ ہے؟ بھلے میری قوم کے خلاف ہو، حق کس کے ساتھ ہے؟ بھلے میری جماعت کے خلاف ہو، لیکن حق بات ہے تو میں کروں گا۔
اور جیسے حالات بھی آ جائے، چونکہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں حتی الامکان کوشش کروں گا اس کو گالی نہ دوں، لڑائی کی نوبت نہ ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے کیسے علماء تھے۔ آج ہم بھائی کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے، بڑوں کے سامنے اپنے برادری میں حق بات نہیں کہہ سکتے، حق کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کیسے کیسے لوگ گزرے تھے اس دنیا کی خاطر کہ دنیا کی حاجی صاحب کے خلاف بات کروں گا، حکومت کے خلاف بات کروں گا، سیاسی پارٹی کے خلاف بات کروں گا، قوم کے وڈیرے کے خلاف بات کروں گا، مظلوم کے حق میں بات کروں گا تو دنیا چھین جائے گی، دنیا چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبلاء کتاب امام ذہبی رحمہ اللہ کی، بہت 15 جلدوں میں کتاب۔ امام ذہبی خود بہت بڑا عالم اور بہت بڑا محدث گزرا ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس سے پڑھا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ اتنا، اس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، واقعات آتے رہتے ہیں، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا، ہر آیت کی تفسیر میں 200 تفاسیر دیکھتا تھا، 200۔ الحمدللہ طلباء جانتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں روپے کی تفسیریں موجود ہوں گی، لیکن 200 کا کوٹا ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ ابن تیمیہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں 200 آیتیں دیکھتے تھے، اور پھر سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ اس آیت کا مطلب مجھ پر کھول دے۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ تو یہ ذوق ہے کرتے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے سید الخاطر، اس میں لکھا ہے کہ میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ پھر وہ بغداد گئے تھے نئی کتابوں کا مطالعہ کرنے، تو بغداد میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی جس کا مطالعہ کرتے، ساری کتابوں کا مطالعہ کر چکے تھے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے۔ تو یہ امام ذہبی، امام ابن تیمیہ، تو ان جیسے لوگ کو دیکھتے تو ہمیں بھی مطالعے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام نبلاء، 15 جلدوں پر، الحمدللہ یہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 میں سالم بن عبداللہ کا واقعہ ہے۔ ہمارے بزرگ اس دنیا کو کیا سمجھتے تھے اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق، اور ہمارا کیا حال ہے۔ سالم بن عبداللہ طواف کر رہے، ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سالم بن عبداللہ بہت بڑا عالم ہے، اس زمانے میں علماء کی قدر کی جاتی تھی، اس لیے کہ لوگ جیسے آج آپ ہماری بات مانتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ علماء کی بات مانتے تھے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا حضرت کچھ چاہیے، کوئی مال دولت، کوئی پیسہ ضرورت، مولوی بیچارہ تیرے پاس کیا ہوگا، تو فرمائیے میں بھی انشاءاللہ کچھ دیتا ہوں۔ ہشام سالم بن عبداللہ نے کہا اوے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر تو دنیا کی باتیں کرتے، تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اور میرے سامنے دنیا پیش کر رہا ہے، مجھے دنیا کا لالچ دے رہا ہے۔ ہشام بن عبد الملک اچھا معذرت غلطی ہوگی انشاءاللہ۔ باہر نکلے طواف کر کے، بادشاہ نے پھر کہا حضرت جی اب تو باہر نکل آئے، کچھ چاہیے تو بتا دے، کچھ درکار تو میں دے دیتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ نے عجیب جواب دیا، اللہ اکبر، کہا میاں بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، جنت تو دے نہیں سکتا، اور دنیا کبھی میں نے دنیا بنانے والے سے نے مانگی، میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ اتنے بڑے علماء تھے، یہ دنیا کے سامنے یہ تھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر نہ مسلمان کی عزت کا خیال ہے نہ آبرو کا خیال۔ اللہ اکبر۔ ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اسی مسلمان بھائی کے اخلاق پر اور مسلمان بھائی کے حقوق پر اور آخرت پر، کہ عبد الملک بن مروان بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ حج کے لیے آیا تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں مدینہ کے اندر لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی اس وقت موجود ہے جس سے میں ملاقات کروں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایک صحابی ہیں ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اس وقت زندہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ وہ آئے تو بادشاہ نے گلہ کیا کہ حضرت میں آپ کے شہر میں آیا ہوں اور آپ ابھی تک ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ حکمران جیسا بھی ہو اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کی بے عزتی، اس کو گالم گلوچ، وہ ملک کا بادشاہ ہے۔ بہرحال اس وقت میں نہیں جاتا۔ تو ابو حازم دیکھو صحابہ دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ ابو حازم نے کہا اللہ کی قسم مجھے اب تک پتہ ہی نہیں تھا کہ بادشاہ آپ ہے، اور نہ مجھے اطلاع تھی۔ یہ حال تھا ہمارے اسلاف۔ مجھے تو اب بتایا گیا کہ بادشاہ آیا ہوا آپ کو بلا رہا، تو میں آپ کے دربار میں آ گیا، مجھے پتا تو میں ملاقات کے لیے آ جاتا۔ تو بادشاہ نے کہا کچھ سوالات ہیں جو میں نے آپ سے کرنے۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا یہ بتاؤ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے کیوں خوف آتا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اس لیے کہ تم نے دنیا کے بدلے میں آخرت کا گھر خراب کر دیا ہے۔
دنیا کو آباد کر دیا ہے اور آخرت کو خراب کر دیا ہے۔ آباد گھر سے، اچھے گھر سے جاتے ہوئے آدمی کو خراب گھر کی طرف ڈر لگتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر کھڑے ہوں، ہر طرف گاڑیاں کھڑی ہو، سیکورٹی گارڈ کھڑی ہو، اور کہا جائے بھئی آؤ فلاں جھونپڑے میں چلتے، آپ نے وہاں رہنا، وہ کانپنے لگ جائے گا۔ تم نے آخرت کے محلات کو، آخرت کے باغات کو، آخرت کے پروٹوکول کو، آخرت کی بادشاہت کو دنیا کے گھر کے بدلے میں خراب کر دیا ہے۔ تم نے اگر آخرت آباد کی ہوتی، تمہیں اللہ سے ملنے میں کبھی ڈر نہ لگتا، تمہیں موت سے کبھی ڈر نہ لگتا۔ کبھی جو ہمارے بزرگ مشائخ ہیں وہ موت کو پسند کرتے تھے کہ یہ موت تو محبوب سے ملاقات کا بہانہ ہے، مریں گے تو اللہ سے ملیں گے نا، مریں گے تو اللہ کی نعمت حاصل کریں گے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کہ اپنے اعمال قرآن پر پیش کر، اگر تیرے اعمال قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں تو تیرا انجام اچھا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ سے جب ہم ملاقات کریں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ، یہ سب آپ کی لیے نصیحت ہے، اس کو نوٹ کرو، یہ سارے عیب ہم میں پائے جا رہے ہیں۔ کہا اگر تو نیک ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلا ہوگا دنیا میں، تو اللہ سے ملاقات کرتے وقت ایسی خوشی ہوگی جیسے ایک آدمی کئی عرصہ باہر ملک میں رہا ہو، ہمارے زبان میں 10 سال سعودی عرب میں وقت گزارے ہوں، 20 سال لندن میں رہو، بیوی بچوں سے دور کی بیوی بچوں کے لیے کما کے لاؤں گا، اب جب ملاقات کے لیے آتے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اگر تو اللہ کے دین پر چلتا رہا، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں رہا ہے، تو ایسے خوشی ملے گا جیسے ایک آدمی بہت عرصے بعد اپنے خاندان والوں سے ملتا ہے۔ اور اگر اللہ کا باغی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی بغاوت کرتا رہے، تو اللہ سے ملتے ہوئے ایسے ڈرے گا جیسے بھاگا ہوا غلام، جیسے نافرمان نوکر، جیسے کرپشن کرنے والا ملازم، جب اس کو باس بلاتا ہے، اس کو سیٹ بلاتا ہے، اسے پولیس بلاتی ہے، حکومت بلاتی ہے، اس کے پاؤں ایسے کانپتے کہ میں تو چور ہوں، میری تو خیر نہیں، میری تو پٹائی لگی۔ اللہ کا نافرمان ہوگا تو اللہ سے ملاقات کرتے، تبھی یہ جو ہمارے بعض لوگ ہیں نا موت سے کیسے کپ کپاتے، شکلیں بگڑ جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے، اس کو پتہ ہے میں دنیا میں کیا ظلم و ستم کر کے جا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سوال میں نے یہاں سنانا تھا، اس سے رونے لگ گیا بادشاہ تبارک رونے لگ گیا۔ کہا اللہ کی رحمت پھر کہاں گئی؟ کہا اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے، نیکیاں کرے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی، اگر اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اللہ کے عذاب آئیں گے۔ فرمایا اللہ کے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ کے اپنا ٹھکانہ دیکھنے بہت آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں نیکوکاروں کا ٹھکانہ جنت ہے اور بدکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر نیک ہے تو جنت ٹھکانہ ہے، برا ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک بات بتا، اللہ کے ہاں سب سے عزت والا کون ہے، عزت دار کون ہے؟ یہ اصل بات ہے جو میں اس موضوع کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے کہا جن کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، اولو المروءۃ والنہا، جن کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مروت کہتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی آبرو کا خیال رکھتا ہے، اس سے لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا، یہ اللہ کے ہاں سب سے عزت دار آدمی، سب سے اچھا آدمی۔ فرمایا عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم اور آپ تو عقل مند اسے کہیں گے جس کے 10 پراڑوں گھوم رہے ہو، جس کا ڈیفینس میں بنگلہ ہو۔ عقل مند وہ ہے کہ جو زیادہ سے کم کرپشن کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکے۔ عقل مند ہمارے ہاں وہ ہے جو ایسی ملاوٹ کرے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسی 2 نمبری کرے کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا، اور فلاں بڑا اس کام میں ماہر ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، ایسا سرٹیفکیٹ بنا کر دے گا، ایسے ٹوپی گھمائے گا کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمارا تو عقل مند یہ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے ہاں عقل مند مومن وہ ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ بادشاہ نے کہا پھر بیوقوف کون ہے؟ ہمارے یہاں بیوقوف کون ہے؟ جو کام دھندے کا نہ ہو، جس کو 2 نمبریاں کرنے نہ آتے ہو۔ کہ بیوقوف وہ ہے جس نے دوسرے کی خاطر اپنی دنیا برباد کر دی۔ آج ہم دوسروں کی خاطر اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ اولاد اچھا کھائے گی، اور اللہ کی قسم میں نے کئی مردے دیکھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اولاد 3 دن بعد بھی قبر پر نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا، وہ اندر زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اس کے گھر والے باہر فیصلہ کرے مر گیا تو دفنائیں گے کہاں؟
زندوں کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، اتنا بھی یہ مر گئے، کتنی محبت کرنے والے، لیکن جب مر جائے جلدی نکالو جلدی نکالو، بیوی بھی ڈر رہی ہے، بچے بھی ڈر رہے، وہ جو اوپر چادر رکھی ہوئی تھی اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو مردے کی چادر ہے، کوئی بھوت پریت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز ایک قبر والے کے پاس گئے اور قبر والے سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، ذرا اپنا حال تو بتاؤ۔ کہا اگر ہمارا حال پوچھنے حال یہ ہے، وہ نرم جسم جو کبھی بستر سے ہٹتا نہیں تھا اب جہنم کی آگ پر تپ رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹے سرہانے نوکر چاکر کھڑے ہوتے تھے، ہلکے سے سر میں درد ہوتا تھا تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اب حال یہ آنکھوں میں اور منہ میں پیپ ہو چکی ہے، ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے اور کیڑے ہم پر لگ کر ہمیں کھا رہے، لیکن ہم کس سے گیلے اور شکوہ کریں؟ اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ قبر والے کا یہ تو ہمارا حال ہے، یوں بتا تمہارا حال کیا ہے؟ عمر بن عبد نے عجیب جواب دیا، کہا جن کے لیے تم نے اپنی یہ قبر خراب کی ہے، جن کے لیے آج تمہاری آنکھوں اور منہ میں کیڑے اور پیپ بھرے ہوئے ہیں، جن کی خاطر تمہاری کٹائیاں قبر میں کی جا رہی ہے، وہ بیویاں کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہیں، ان بیویوں نے اور خاوند اپنا لیے، اور جو بچے جن کی خاطر تم نے اپنی آخرت برباد کر دی، جن کی خاطر تم نے اپنی آخرت برباد کر دی، دنیا میں بھی چین سے نہیں رہے کماتے رہے، وہ بچے اب تمہاری جائیدادوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ تمہیں گالیاں دے رہے کہ باپ بنا کر کیا گیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کئی اولادوں کو دیکھا باپ کا جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھ رہے، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، غسل کے لیے عیدی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، ان دوسروں کی یہ بیوقوف کی علامت ہے صاحب رسول کے بقول۔ ہم نے یہ کیا، دوست کی خاطر دوست سے لڑ لیا ہے، بھائی کی خاطر کسی اور سے لڑ رہے، باپ کی خاطر کسی اور سے لڑ رہے، جائیداد کی خاطر کسی اور سے لڑ رہے، کسی اور کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ ان دنیا والوں نے تمہارے کام آنا ہے، تمہارے کام انہی اعمال نے آنا ہے، اسی دین نے جس دین پر چل رہے ہو۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، مسلمان کی بے عزتی، مسلمان کی توہین، مسلمان کی تذلیل، مسلمان کو گالم گلوچ، مسلمان کو برا بلا کہنا، یا اس بنیاد پر کہ میری پارٹی کا ہے، اس بنیاد پر کہ میری جماعت کا ہے، اس بنیاد پر کہ میں گورا ہوں یہ بھی گورا ہے، میں پشتو بولتا ہوں یہ بھی پشتو بولتا ہے، میں کالا ہوں یہ بھی کالا ہے، میں اردو بولتا ہوں یہ بھی اردو بولتا ہے، تبھی میں ساتھ دوں گا۔ من مات علی العصبیہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو ایسی عصبیت پر مرا کہ میری قوم کا تو میں ساتھ دوں گا، میری پارٹی کا تو میں ساتھ دوں گا، وہ جہالت کی موت میں مرا۔ جس حالت میں مشرکین مکہ مرتے تھے اس حالت پہ مرا۔ اس لیے چاہے تم کالے بیٹھے ہو چاہے گورے بیٹھے ہو، چاہے اوپر بیٹھے ہو چاہے نیچے، چاہے کوئی سردار ہے کوئی وڈیرا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے کوئی پرائیویٹ ہے، کسی کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق این پی کے ساتھ ہے، اور جناب جی کسی کا تعلق یہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اور کون سی جتنی بھی جماعتیں، کسی کا تعلق مذہبی جماعتوں سے، ہمیں تو ان کے نام بھی پوری طرح نہیں آتے، سیاسی جماعتوں سے، سب آپس میں بھائی ہیں۔ کوئی کسی بلوچ کا حق کسی نے نہیں مارا، کسی پنجابی کا حق کسی نے نہیں مارا، کسی پٹھان کا حق کسی نے نہیں مارا، کسی سندھی کا حق کسی نے نہیں مارا، یہ سب چاہے وہ سندھی ہے چاہے وہ پٹھان ہے چاہے وہ بلوچ ہے، سب آپس میں بھائی ہے۔ تمہارے حق تمہارے اعمال نے مارے، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تمہارے اعمال برے ہوں گے اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کرے گا۔ آج اگر سندھ گلا کرتے کہ پنجاب پانی نہیں دیتا، آج اگر بلوچی گلا کرتے کہ پنجاب ہمارا یہ خیال نہیں کرتا، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں دین کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں۔ یہ حکمران کوئی اوپر سے ہم پر نازل نہیں ہوئے، یہ اسی معاشرے میں پلے بڑھے، آپ نے جیسی تربیت دی آج وہ سیٹوں پر بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ کرپٹ ہے، سب سے بڑے کرپٹ ہم ہیں، ہم نے بھی تو کرپشن کی ہے۔ اللہ نے تمہیں منع کیا کہ مسلمان کی بے عزتی نہ کرو، کیا ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم چوریاں نہیں کرتے؟ ہم کنڈے نہیں ڈالتے؟ ہم ساتھ والے گھر کے آگے کچرا نہیں ڈالتے؟ ہم ساتھ والے کے روڈ بنا ہوا ہے روڈ ڈلائے اور ٹک ٹک کلہاڑی مار کے لائن نکالنی ہے پھر، یہ بھی کرپشن ہے۔ فرق یہ کہ وہ بڑے درجے پر کرپشن کر رہے ہیں، ہم چھوٹے درجے پر، یہی چھوٹے والے جب اوپر جائیں گے تو بڑی کرپشن کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کسی سے گیلے شکوے نہ کرے، اپنے اعمال درست کرے، اور خبردار اس بنیاد پر اپنے بھائی
بھائی کا ساتھ دینا کہ میرا بھائی ہے، اس بنیاد پر اپنے دوست کا ساتھ دینا کہ میرا دوست ہے، اس بنیاد پر اپنے قبیلے کا ساتھ دینا کہ میرے قبیلے والا ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے جب کھڑا ہونا ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ظالم کے ساتھ نہیں۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کر اور ظالم کی بھی مدد کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس بیچارے کو ظلم سے چھڑوا، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ اسے ظلم سے روک۔ تیرا کام یہ تھا کہ دو مسلمان لڑ رہے اس کو چھڑا، تیرا کام یہ تھا دو مسلمان دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو نصیحت کر، یہ خود جناب جا کے لڑائی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ سب ایک کنبہ ہیں، سب ایک قبیلہ ہے، اس محلے میں جتنے ساتھی رہ رہے ہیں یہ آپس میں سب مسلمان ہیں۔ آپ سب کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں، قرآن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں، نہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے حرام ہے، حضور نے فرمایا حرام ہے، گناہ ہے، اور نہ ایک دوسرے سے لڑائی کر سکتا ہے۔ تو کم سے کم آج تو یہ نیتیں کرے کہ انشاءاللہ آج تک تو جو ہوتا رہا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فی الحال ایسی کوئی نوبت نہیں ہوگی، لیکن بالفرض ایسی کوئی نوبت ہے تو آج سے ارادے کرے، آج سے نیت کرے انشاءاللہ آئندہ ہماری ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف، یہ تو سب ارادے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ انشاءاللہ تو کہ انشاءاللہ سب ارادے کرے، بلکہ جہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے وہ چھڑوائیں گے کہ جا کے ہم اس کو بڑھائیں، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ میں وقت معذرت چاہتا ہوں، وقت اور ایک واقعہ میں کل آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے گلی کے اندر چچا اور گاؤں کے آدمی تھے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی بچوں کی، بڑے بچوں کی۔ اب شور ہو گیا، بھائی لڑائی ہوگی، ہمارے پٹھان تو پھر بات کم کرتے، لڑائیاں زیادہ مارتے زیادہ، تو عورتیں پریشان ہو گئی کہ محلے میں شور ہو گیا۔ اب ایک کا بھی والد نکل آئے اور دوسرے کا بھی والد نکل آئے۔ کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ ہمارے چچا کے لڑکے نے کہا کہ میں نے موٹر سائیکل کو سپیڈ دیے، اس نے غصہ کیا کہ تو موٹر سائیکل کو سپیڈ دے رہے میری ضد میں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ اس کا حق ہے، موٹر سائیکل اس کی ہے، وہ سپیڈ دے گا، دیتا رہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور اس کے والد نے کہا نہیں، کیوں سپیڈ دے رہے؟ یہ محلہ پورا محلہ ہے، اگر محلے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے سپیڈ نہیں دے سکتا، میرے بیٹے نے غلطی کی ہے۔ ایک اپنے بیٹے کو سنا رہے، دوسرا اپنے بیٹے کو سنا رہے، ایک نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، دوسرے نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اور وہ جو ابھی ایک جنجال لگنے والا تھا، ایک نمائش لگنے والی تھی، وہ 5 منٹ کے اندر ایک دوسرے کے گلے ملنے سے ختم ہو گئی۔ ادھر کیا ہوتا ہے، چھوٹے کو چھوٹے نے تھپڑ مارا، خانجی صاحب جا کے 2 تھپڑ اور لگا لیتے ہیں، اور تیرا کام تھا چھوٹوں میں صلح کروانا۔ تو اصل مقصد بڑوں کا اپنی اولاد پہ نظر رکھے، اگر چھوٹوں کی لڑائی ہو بھی گئی تو بڑوں کو تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، بڑے آ کے صلح کروائے۔ مصیبت ہے یا چھوٹے لڑ رہے، بڑے 10 اپنے ساتھ، اور نہ سلام نہ دعا، جا کے 2 تھپڑ لگا دیے، تو ظاہر ہے جب بڑا مارے گا آگے سے دوسرے تھپڑ 2 اور بھی مارے گا۔ وہ 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک بیچ میں چھڑانے والا آ گیا، تو وہ بیچارہ ٹینشن میں تھا، غصے میں تھا، خان صاحب تھے، اس نے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ میں 34 کے 34 دان توڑ دوں گا۔ اس نے کہا دان تو 32 ہوتے، 34 کہاں سے؟ کہا 32 اس کے توڑوں گا، 2 تیرے توڑوں گا۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ جو چھڑانے کے لیے اس کی بھی دان توڑنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے۔ لڑائی جھگڑا، مسلمان کو گالا گلوچ، اس سے لڑائی، اس سے پرہیز کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ پاک کو جزائے خیر دے۔ وما علینا البلاغ۔